نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار معلی علی ہے بتاب جس کے لیے عرش اعظم، ہے بتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے۔ تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم، تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر رسول و نبی ہے۔ تیرے چاروں ہمدم میں ایک جان لکھ دی، تیرے چاروں ہمدم میں ایک جان لکھ دی، ابو بکر فاروق و عثمان علی ہیں۔ تمنا ہے فرمائیں گے روز محشر، تمنا ہے فرمائیں گے روز محشر کہ میری رہائی کی چٹھی ملی ہے، کہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، کہ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے جس کو یہ قدرت ملی ہے۔ میرے نہایت واجب الاحترام دوستو، عزیزو، بزرگو، السلام علیکم۔ چمن رسالت کی شگفتہ کلیوں، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے چمن کے مہکتے مہکتے پھولوں، اقبال کے شہینوں، آج کی گفتگو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کے حوالہ سے ہے۔ سب سے پہلے صحابہ کرام کی شان کو دیکھنا ہوگا، آپ کی فضیلت کو۔ روئے زمین کے اوپر انبیاء علیہ السلام کے بعد جو بہترین مخلوق ہے وہ صحابہ کرام کی تھی۔ زمین کے اوپر انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ سے افضل کوئی مخلوق نہیں، اور نہ ہی ہوگی قیامت تک۔ سب سے بہترین افضل ترین مخلوق جو ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اس لیے کہ صحابہ اس جماعت کا نام ہے جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنا نصیب ہوئی ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جو جنگوں میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو جنگوں میں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ صحابہ اکرام کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوتا تو آپ اس نزول کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے۔ ذرا غور کیجئے، صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور والضحیٰ کو رات اور دن دیکھا، رات میں بھی دیکھا، دن میں بھی دیکھا، صبح و شام دیکھا۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو امن میں دیکھا، جنگ کی حالت میں دیکھا، ہر جگہ میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرتے رہے۔ یہ وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے جن کے بارے میں خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں قسمیں اٹھاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں کے ساتھ جو دھول لگتی ہے، جو گرد و غبار لگتی ہے، اس غبار کی بھی قرآن مجید فرقان حمید میں قسم فرمائی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے وہ گھوڑے
جو جنگوں میں دوڑتے ہیں اور ان سے اٹھنے والی جو گرد و غبار ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ جن کے گھوڑوں کے سموں سے اٹھنے والی گرد و غبار اور سم لگتی ہیں پتھروں پر، جو اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں، اس کو بھی رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں یاد فرماتا ہے۔ اب غور فرمائیے کہ جو گھوڑوں کے ٹاپوں سے گرد و غبار اٹھے، وہ دھول اٹھے، اس کی شان یہ ہے کہ رب قرآن میں قسم اٹھائے، اور جن کے دھول کی یہ عالم ہے، جن کے دھول کی یہ شان ہے، تو پھر ان کے گھوڑوں کی کیا شان ہوگی، اور جن کے گھوڑوں کی یہ شان ہے اور پھر ان کے اوپر جو سوار ہیں صحابہ اکرام، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ دھول کی جب قسم رب قرآن میں یاد فرماتا ہے، اور جو صحابہ اکرام ان گھوڑوں کے اوپر سوار ہیں، ان کی عظمت اور شان کا کیا اندازہ ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ عز و جل فرماتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا۔ خالق کائنات ان گھوڑوں کے چلنوں کی قسم کہ وہ کیسے چلتے ہیں، وہ کیسے دوڑتے ہیں، اور جب دوڑتے ہیں تو وہ سانس کیسے لیتے ہیں، وہ سارا ذکر خالق کائنات اس آیات مقدسہ میں فرما رہا ہے۔ اور اسی طرح صحابی کی شان یہ ہے، صحابہ اکرام کی شان کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا صحابی ایک مٹھی بھر جوں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور عام آدمی، عام مسلمان اود پہاڑ جتنا سونا جو ہے اود پہاڑ جتنا جو سونا جو ہے وہ صدقہ کرے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا جو صحابی ہے اس کا مٹھی بھر جوں صدقہ کرنا اس سونے سے زیادہ ہے، فضیلت رکھتا ہے جو میرے صحابی نے دیا ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مٹھی بھر جوں صدقہ کریں، آج کا مسلمان اود پہاڑ جتنا سونا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، لیکن وہ جوں کی قیمت جو ہے وہ اود پہاڑ جتنے سونے سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابی رسول کے مٹھی سے دیا ہوا وہ صدقہ ہے، وہ صحابہ اکرام جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے، آپ کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کیا ہے، وہ مٹھی بھر جوں جو ہے وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے سونے سے جو اود کے برابر ہے۔ اور یہ فضیلت صحابہ اکرام کی ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے ہر صحابی کی اپنی اپنی شان ہے۔ جو ہجرت کے بعد اسلام لائے اور جو ہجرت سے پہلے اسلام لائے، بعد والوں سے جو پہلے والے مسلمان ہیں وہ فضیلت والے ہیں، اور ان میں وہ جو سابقون اولون ہیں وہ فضیلت والے ہیں، اور ان میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ ان کی شان اور عظمت جو ہے وہ اور زیادہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ 40ویں نمبر پر ایمان لائے ہیں، لیکن آپ کی عظمت اور شان جو ہے، آپ کا مقام جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت جو ہے وہ بے حد کی ہے۔ ایک موقع پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا مجھ سے کتنی محبت ہے؟ کہا کہ ہر چیز میں قربان کر سکتا ہوں، ماں باپ اولاد مال، لیکن جان ابھی پیاری ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی ایمان مکمل نہیں۔ دوسرے ہی لمحے میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جان سے بھی آپ زیادہ پیارے ہیں۔ تب
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب مکمل ہے۔ اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کے ستارے بھی گن لیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کا بھی شمار کر لیا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے جمعہ کی شب دعا فرمائی تھی، یہ مراد مصطفیٰ ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اللہ اسلام کو تقویت پہنچا، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے۔ تو اللہ عز و جل نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو منصب دیا، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے آپ کی دعا کو قبول کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ عز و جل نے ہدایت فرمائی۔ جب آپ اسلام لائے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں۔ جب آپ آتے ہیں تو صحابہ کرام نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، اور پھر صحابہ سے پوچھا کہ حضرت عمر فاروق جب 40ویں نمبر پر ایمان لائے ہیں تو دوسرے نمبر پر کیسے یہ آ گئے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے آنے سے اسلام کو ترقی ملی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کے آنے سے اسلام کو ترقی ملی ہے۔ جس دن سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، اس دن سے اسلام ترقی کی طرف جانا شروع ہو گیا، اسلام کو مضبوطی مل گئی، ترقی ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ تو عرض کرنے لگے کہ پھر ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں، ہم اعلانیہ نماز پڑھتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس لیے کہ صحابہ کرام کو کفار جو ہیں وہ اذیت نہ پہنچائیں۔ ابھی ہم تھوڑے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب نماز جو ہے وہ خانہ کعبہ کے سین میں ہوگی، کون ہے، کس کی جرت ہے جو آپ کو نماز پڑھنے سے روکے؟ اور پھر تاریخ بتاتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگے ہیں۔ ایک جگہ پر 2 صفوں کا ذکر ہے کہ 2 صفیں، ایک میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے ہیں، اور ایک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگے ہیں، اور ایک روایت میں ایک صف ہے، آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور پیچھے سب سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ چلے اور خانہ کعبہ کے سین میں نماز پڑھی۔ یہ سب سے پہلی نماز تھی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عرض کرنے سے پڑھی گئی، سب سے پہلی نماز جو خانہ کعبہ کے سین کے اندر ادا کی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کر دیا کہ اے کفار مکہ، اگر کوئی اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے تو آؤ اور ہمیں نماز پڑھنے سے روکو، میں عمر اعلان کرتا ہوں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت ہے۔ آپ نے جب ہجرت کی، اعلان کر کے کی، خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور پھر ہجرت کرنے کے لیے اعلان کر دیا اے کفار مکہ، آج میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں، ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہا ہوں، ہے کوئی تمہارا جو میرا سامنا کرے، میرے سامنے آئے۔ اور اعلان کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی۔ کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے، بہادری کے اعتبار سے، لیکن عاجزی اور انکساری بہت، عاجزی اور انکساری بھی بڑی، مسلمانوں پر بڑے ہی رحم دل، کفار پر بڑے سخت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ بیوی کو طلاق دو۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ والد محترم وہ فرما رہے ہیں کہ بیوی کو طلاق دو، حالانکہ میری بیوی بڑی خوبصورت ہے، خوبصیرت ہے، عبادت گزار ہے، اخلاقیات کے اعتبار سے بہت اچھی ہے، خدمت گزار ہے، تو میں طلاق دوں یا نہ دوں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذات ہے جو مسجد نبوی میں بیٹھے جنت کو دیکھ لے، عرش کے نظارے کر لے، پھر وہ نبی کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو نہیں دیکھ سکتے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تمہارا باپ کہتا ہے وہ کر لو۔ اب یہاں پر بڑے مفسرین نے، محدثین نے، مقررین نے یہ جملے لکھے ہیں کہ والدین کی اطاعت کے لیے، ان کی فرما برداری کے لیے کہ اپنے باپ کی بات مان۔ لیکن میں نے اس کے اندر ایک اور جملہ اور ایک اور سوچ و بچار اس میں کی، جس میں اور بھی علماء نے کی، وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو طلاق دی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حکم دیا، حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے جو کسی کے اوپر جو ہے وہ ناجائز بات نہیں کرتے، حق، اور پھر کسی کے ساتھ ناجائز نہیں، اس کو حق دلاتے۔ اب گھر میں بہو کو کیسے ایسے طلاق دلوا سکتے ہیں؟ اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک صحابی رسول اٹھتا ہے، آپ کی خلافت کا دور ہے، عرض کرتا ہے کہ ہمیں بھی ایک ایک چادر جو ہے وہ مال غنیمت سے ملی اور آپ کو بھی ایک چادر ملی، ہم قد کے چھوٹے ہیں، آپ قد کے بڑے ہیں، اور آپ نے جبہ اس چادر کا بنایا ہوا ہے، حالانکہ ہمارا نہیں بنتا، تو آپ نے خیانت کی ہے، ایک چادر نہیں دو رکھی ہیں، لہذا آپ نے خیانت کی ہے، جو خیانت کرے وہ ہمارا امیر نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے دوران سنتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، اس کا جواب سختی سے نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تربیت حاصل کی ہے، علم پڑھا ہے، اس صوفہ کے مقام پر بیٹھ کر درس دیا ہے اور درس لیا ہے، اور پھر پیار سے کہتے ہیں کہ اس کا جواب جو ہے وہ میرا بیٹا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ چادریں ایک ایک ہی دی گئی ہیں، لیکن میرے باپ کا جو جبہ تھا پرانا ہو گیا تھا، پھٹ گیا تھا، میں نے کہا کہ یہ میری چادر بھی لے لو، آپ اپنا جبہ بنا لو تاکہ تمہارا جبہ جو ہے وہ صحیح ہو، کیونکہ آپ مسلمانوں کے امیر ہیں۔ جواب دیا کہ میں نے خیانت نہیں کی۔ یہ عدل کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ گھر میں کیسے عدل نہ کرتے؟ عدل کیا۔ بات اصل میں یہ تھی جو عشق کی تھی، محبت کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بڑی خوبصورت، حسین و جمیل تھی، خوبصورت بھی تھی، خوبصیرت بھی، عبادت گزار بھی تھی، اخلاقیات کے حوالے سے بھی بہت اچھی تھی۔ لیکن جب سے حضرت عبداللہ بن عمر کا نکاح ہوا تو ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کے پاس زیادہ ٹائم دیتا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کم جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ محبت میں آ کر، بیوی کی محبت میں آ کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دور رہنے لگا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بہت کم جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بہت کم کرنے جاتا ہے، تو لہٰذا ایسی جو چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے آڑے آئے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے سامنے دیوار بن گئے، میں عمر جو ہے وہ اس دیوار کو گرانا چاہتا ہوں، میں عمر جو ہے وہ اس دیوار کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے حکم فرمایا، اے بیٹے اس کو طلاق دے دو،
اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب عرض کرتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نظر ڈالی حضرت عمر فاروق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر، تو دیکھا کہ حضرت عمر فاروق کا نظریہ کیا ہے۔ نظریہ تو یہ ہے کہ یہ عبداللہ جو ہے یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بہت کم آتا ہے اور محبت بیوی میں گرفتار ہو چکا ہے، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طریقے تمہارا باپ کہتا ہے اسی طرح کر لو۔ تو اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق کا حکم دیا تھا، نہ کہ کوئی اور وجہ تھی۔ تو حضرات محترم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل کے اعتبار سے آپ ایک موقع پر چراغ جلا کر کوئی حساب کتاب کر رہے تھے، تھوڑی دیر کرتے رہے، صحابہ اکرام کی جماعت جو اس وقت موجود تھی وہاں دیکھتے رہے، پھر آپ نے وہ چراغ کو بند کر دیا، پھر دوسرا چراغ جلایا، پھر اس سے اپنا کام جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا، حساب کتاب۔ تو ایک دوست نے پوچھا کہ آپ نے ایک چراغ بند کر کے دوسرا چلایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ چراغ روشنی دے رہا تھا، اس کی بھی اتنی ہے، اس کی بھی اتنی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ حساب کتاب جو تھا وہ حکومت کا تھا، وہ حکومت کا کر رہا تھا، مسلمانوں کا کر رہا تھا، اور چراغ بھی انہی کے پیسوں سے جل رہا تھا۔ اب جو حساب کتاب جو ہے وہ میں اپنے گھر کا کر رہا ہوں، اس لیے چراغ بھی اپنے گھر کا جلایا ہے۔ یہ عدل کا عالم تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے نا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جب آ رہے تو حضرت جبریل امین رضی اللہ حضرت جبریل علیہ السلام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہے ہیں، حضرت عمر آ رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا آپ عمر کو جانتے ہیں؟ عرش والے بھی جانتے ہیں عمر کو کہ ان کا نام؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین والوں سے زیادہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آسمان والے جانتے ہیں، یعنی زمین والوں سے بڑھ کر آسمان والے جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک موقع پر خوشبو آئی مال غنیمت میں، مختلف تھی، آپ نے گھر والوں کو ساتھ جبریل علیہ السلام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہے ہیں، حضرت عمر آ رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا آپ عمر کو جانتے ہیں؟ عرش والے بھی جانتے ہیں عمر کو کہ ان کا نام؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین والوں سے زیادہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آسمان والے جانتے ہیں، یعنی زمین والوں سے بڑھ کر آسمان والے جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک موقع پر خوشبو آئی مال غنیمت میں، مختلف تھی، آپ نے گھر والوں کو ساتھ لگا کر اس کو مکس کیا اور بند کیا شیشیوں کے اندر تقسیم کرنے کے لیے، پھر لے گئے باہر تقسیم کی۔ اب جو گھر والوں نے اس کو مکس کیا وہ خوشبو جو تھی وہ ہاتھوں کو لگی اور اس ہاتھوں کو اپنے دوپٹے کے ساتھ جو ہے وہ لگا لیا۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گھر آئے تو وہ خوشبو آ رہی تھی دوپٹے سے، تو آپ فرمانے لگے کہ یہ دوپٹے سے خوشبو کیوں آ رہی ہے، یہ آپ نے خیانت کی ہے۔ تو آپ عرض کرنے لگی کہ میں نے خیانت نہیں کی، آپ کے ساتھ مدد کی، اور وہ ہاتھوں کو لگی، وہ میں نے ہاتھ جو ہیں وہ اس دوپٹے کو لگا لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ دوپٹہ لیا اور اس کو مٹی لگاتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، دھوتے ہیں، پھر خوشبو ناک کی طرف کرتے ہیں، دوپٹے کو خوشبو سونگتے ہیں، جب خوشبو پھر آتی ہے پھر وہی عمل کرتے ہیں جہاں تک کہ وہ خوشبو ختم ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے تھی،
ہمارے لیے نہیں تھی۔ اور جو ایسا انسان ہو عدل کے اعتبار سے تو کیا وہ اور چیزوں میں خیانت کر سکتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ خیانت کر لی۔ بعض کا نظریہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے فلاں کا حق کھا لیا، فلاں کا حق کھا لیا۔ جو خوشبو کے اعتبار سے اتنے محتاط ہیں وہ کسی کا حق نہیں کھاتے، جو خوشبو کے اعتبار سے دوپٹے کو بار بار دھوتے ہیں وہ کسی کا حق نہیں کھا سکتے۔ اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت جو ہے وہ عدل کے اعتبار سے بھی پہچانی جاتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم